بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچوں کی شادی میں والدین کی کوتاہی کا نتیجہ۔ قابل توجہ تحریر میرے دل کی ترجمانی۔ بہت سے والدین اپنے بچوں پر اعتماد کر کے بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے بچے بغیر شادی کے بھی شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس سب کچھ کا وبال والدین کے اوپر ہے کہ مناسب رشتہ ہونے کے باوجود مین مخ نکال کر شادیاں نہیں کرتے اور بچوں کو گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ پڑھائی کے نام پر 15-20 لاکھ لگا دیں گے، لیکن اس کو بدکاری سے بچانے کے لیے ان کے پاس شادی کرنے کے پیسے نہیں۔ ایسی حرام کی زندگی سے تو بہتر ہے کہ اس کا صرف نکاح ہی کر دیں۔ وہ بچی جس گھر میں اسمارٹ فون رکھنے اور سننے کی اجازت نہیں، وہ شادی شدہ زندگی گزار رہی ہے۔ والدین کا اعتماد دیکھیں اور بچوں کا بھی۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے فیملی کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں تھا۔ صبح کے وقت جب تیار ہو کر سامان گاڑی میں رکھنے کے لیے ہوٹل کے کمرے سے نکلا تو سامنے والے کمرے سے میرے 2 اسٹوڈنٹ لڑکی اور لڑکا نکل رہے تھے۔ انہیں اس جگہ اس حالت میں دیکھ کر میں بھی حیران رہ گیا اور وہ بھی شرمشدہ رہ گئے۔ ندامت اور شرمندگی سے دونوں کی آنکھیں جھک گئیں اور سلام تک کرنا بھول گئے۔ ایسے موقع پر کچھ بھی کہنا فضول ہوتا ہے، اس لیے میں وہاں سے ہٹ گیا اور وہاں سے وہ چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد ٹور سے واپس آ کر دفتر گیا تو وہ دونوں خود ہی میرے پاس آ گئے اور خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، آپ دونوں ماشاءاللہ اچھے گھرانوں سے ہیں، لائق ہیں، سمجھدار ہیں، ایسے گھومنے پھرنے کی بجائے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ کہنے لگے، سر اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ اصل صورتحال آپ کو بتا سکیں، شاید آپ کچھ مدد کر دیں۔ کہنے لگے، ہم دونوں نے اپنے اپنے گھر بات کی ہے، مگر نکاح اور شادی کے لیے گھر والے ہماری بات سننے کو ہی تیار نہیں ہیں۔ آپ بات کریں، شاید مان جائیں۔ کچھ دن کے بعد میں نے ایک کولیگ کو ساتھ لیا اور باری باری ان دونوں کے گھر چلے گئے۔ دونوں کے والدین کی طرف سے تقریباً ایک جیسا ہی جواب ملا۔ دونوں کی والدہ کا یہی کہنا تھا کہ اتنے چھوٹے بچی کی شادی کیسے کر دوں، اور دونوں کے والد صاحبان کا کہنا تھا کہ ان کی برادری اور ہے، ہماری اور ہے، ہم اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کرتے۔ لڑکی والوں کا مزید اعتراض یہ تھا کہ لڑکا ابھی کماتا ہی نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ابھی اس سے بڑی 2 بہنیں بیٹھی ہیں، پہلے ان کی شادی ہو گئی پھر اس کا سوچیں گے۔ لڑکے کے والدین کا کہنا تھا کہ اس سے بڑی بہن ہے جو ابھی کنواری ہے، اس سے پہلے اس کی کیسے کر دیں، اور مزید یہ کہ ابھی تو اپنی تعلیم کے لیے بھی ہم سے خرچ لیتا ہے تو شادی کے بعد کیا کرے گا۔ ان سب باتوں پر جو کچھ میں نے ان کے والدین سے عرض کیا وہ یہ تھا کہ نمبر 1، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذات برادری صرف پہچان کے لیے ہے، ورنہ مسلمانوں میں کسی سے بھی شادی ہو سکتی ہے، اور یہ ذات برادریاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، سب مسلمان برابر ہیں۔ نمبر 2، بلاغت کے بعد لڑکی لڑکا چھوٹے نہیں رہتے، بلکہ جنسی خواہشات پورا کرنا ان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک چیز ہے، بلکہ نوجوانی میں یہ خواہش شدید تر ہوتی ہے۔ نمبر 3، ضروری نہیں ہوتا کہ ترتیب سے ہی بچوں کے رشتے کیے جائیں، بلکہ اگر کسی کا رشتہ پہلے آ گیا ہے تو اس کی شادی پہلے کر دینی چاہیے۔
وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ نمبر 4، آپ لوگ اچھے کماتے پہنتے اچھے کھاتے پیتے گھروں میں سے ہیں اور دولت کی ریل پیل ہے۔ جہاں ابھی ایک کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں وہاں دو کے کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہ مشکل ہو تو پھر جیسے ابھی اپنے بیٹے یا بیٹی کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں ویسے اپنے بیٹے یا بیٹی کے اخراجات برداشت کرتے رہیں جب تک وہ کمانے والے نہ ہو جائیں۔ اگر یہ مشکل ہو تو جو اخراجات آپ نے ان کی شادی پر کرنے کا سوچا ہے وہ الگ کر کے کسی اکاؤنٹ میں رکھ دیں اور اسی میں سے ان کو ماہانہ خرچ دیتے رہیں اور ان کی شادی بالکل سادگی سے کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پیسہ ختم ہونے سے بہت پہلے یہ دونوں کمانے والے ہو جائیں گے۔ نمبر 6، اگر یہ سب ناممکن ہے تو کم سے کم ان کا نکاح کر دیں تاکہ یہ گناہ سے بچے رہیں۔ جب جاب شروع کریں تو رخصتی کر دیجیے گا۔ بہت بار دونوں طرف سے ملاقاتیں ہوئیں، دونوں خاندانوں کی آپس میں بھی بات چیتیں اور ملاقاتیں کروائیں مگر سوئی دونوں طرف سے وہیں اٹکی رہی۔ اتنا عرصہ گزر گیا مگر دونوں طرف سے والدین نہیں مانے۔ پچھلے دنوں سرینا ہوٹل فیصل آباد میں ایک غیر ملکی دوست سے ملنے گیا جو وہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ جب اس کے کمرے سے نکلا تو ساتھ والے کمرے سے وہی دونوں اسٹوڈنٹ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نکل رہے تھے۔ اب کی بار ان کے چہرے پر نہ کوئی مزاحمت تھی نہ کوئی شرمندگی۔ سکون سے سلام کیا، مجھے حال و احوال پوچھا اور پھر چلے گئے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو اس حال میں ان کے والدین نے ہی پہنچایا ہے کہ گناہ پر ندامت بھی ختم ہو گئی ہے، بلکہ یہ ان کو گناہ ہی نہیں لگتا۔ پتہ نہیں آخرت میں ایسے والدین کیا جواب دیں گے۔